بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ علامہ سعید شریف جرجانی نے اپنی کتاب تعریفات میں، علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات کے اندر تقلید کی تعریف میں فرمایا کہ التقلید ہوا قبول قول الغیر بلا نظر الی دلیل، غیر کے قول کو بغیر دلیل کی طرف نظر کیے قبول کر لینا، اس کا نام تقلید ہے۔ ایک تقلید کا لغوی معنی ہے، دوسرا تقلید کا شرعی معنی ہے۔ تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں پٹا ڈالنا، یعنی تقلید کا لغوی معنی ہے پیروی کرنا، کسی بھی کی پیروی کرنا۔ لغوی اعتبار سے وہ ہر چیز پر آتا ہے، قرآن مجید پر بھی یا حدیث مبارکہ پر بھی، اللہ عز و جل کی، حضور علیہ السلام، صحابہ کرام کی تقلید، اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی لغوی اعتبار سے اس کو بولتے ہیں۔ لیکن ایک تقلید کا شرعی معنی ہے۔ جو مذاہب اربعہ ہیں، جو 4 مذاہب ہیں، جن میں سے ایک فقہ حنفی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، دوسری فقہ شافعی جو امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تیسری فقہ مالکی جو امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور جو فقہ حنبلی ہے جو امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے۔ ان 4 فقہ میں سے جو آئمہ ہیں، ان میں سے کسی ایک امام کی مسائل کے اندر، مسائل شرعیہ کے اندر پیروی کرنے کا نام تقلید ہے۔ اور یہی وہ تقلید ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، جس کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ امر کہتے ہیں حکم کو، حکم والے۔ یہ امر جو ہے وہ خاص ہے۔ مفسرین اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ امر یہاں خاص ہے، جتنے بھی امر والے ہیں، چاہے وہ حکام ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مجتہدین ہوں، تمام یہاں مراد ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر کسی شے کے اندر جھگڑا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں ایک اصولیوں نے قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت ہے تو اس میں یہ جو لفظ ہے اس کی عمومیت کو دیکھا جاتا ہے کہ لفظ عام ہے تو وہ اپنے تمام معنی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو کسی ایک کے ساتھ خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ صرف حکام ہیں، علماء یہاں مراد نہیں، مجتہدین یہاں مراد نہیں۔ یہ جو ہے وہ قرآن مجید کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ تو تقلید کا یہی شرعی معنی ہے، اور اسی تقلید کے اوپر ساری امت قائم ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بعد سے لے کر صدی ہجری کے بعد سے لے کر ائمہ اربعہ کے وصال ظاہری کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس ساری امت کے اندر یہ تقلید جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اوپر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تمام ساری دنیا کے اندر، پاکستان، ہند کے اندر تو فقہ حنفی زیادہ رائج ہے، دوسرے ممالک میں چلے جائیں تو فقہ شافعی، فقہ حنبلی، اس کے علاوہ فقہ مالکی کے ایک بڑی تعداد جو ہے ان کی پیروی کرنے والی آپ کو ملے گی۔ پھر یہ وقت گزرتا گیا، پھر کچھ لوگ ایسے آئے بعد میں جنہوں نے آ کے مطلقاً جو ہے وہ تقلید کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی کی بھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مکمل ایک فرقہ جو ہے، فرقہ اہل حدیث جو ہے وہ غیر مقلدین کے نام سے وہ آیا، اور انہوں نے بھی تقلید کا انکار کیا، اور ان کی بھی چونکہ ملک پاکستان میں اور ہند میں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تعداد موجود ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ترک تقلید کا جو فتنہ ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ نظر آتا ہے۔ اور ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم عوام کو اپنے جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں آگاہی نہیں کرتے، ان کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف قائل ہو سکیں، لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو تقلید کا حکم دیا گیا ہے وہ کس صورت میں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن احکامات کو صریح طور پہ بیان فرمایا ہے، یعنی جتنے بھی احکام صریح طور پہ قرآن مجید میں موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، یا عقائد کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں سے کسی میں بھی تقلید نہیں ہے۔ تقلید ہوتی ہے اجتہادی مسائل کے اندر، یعنی وہ مسائل کے جن کا جو اجتہاد کے اوپر موقوف ہیں، جو ہمارے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کا قرآن مجید سے استنباط و استخراج کر سکیں، تو ہم ان مسائل کے اندر ان ائمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی بیوع کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، ایک عام آدمی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کے تمام احادیث مبارکہ،
جو اللہ رب العزت نے جتنی بھی قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی ہیں، اس ضمن میں ان تمام کو یاد کرے، ان کے ترجمے کو سمجھتا ہو، صرف اور صرف جو ہے وہ اصول فقہ کے اعتبار سے بھی ان تمام کا جو ہے ان آیات کو جانتا ہو کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، ناسخ و منسوخ کی پہچان رکھتا ہو اور تفسیر کا اس کو علم ہو۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ حدیثیں جو ہیں وہ اس کو سند کے ساتھ یاد ہوں، راویان حدیث پر جو ہے اس کو بحث یاد ہو کہ ہر حدیث کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کر سکتا ہو، بتا سکتا ہو کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یعنی جتنے بھی اس کے دلائل ہیں، یعنی مجتہد اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و فروع سے واقف ہو، قرآن و حدیث سے متعلقہ جتنے علوم ہیں ان تمام پر بھی مہارت رکھتا ہو، اور قرآن و حدیث پر بھی اس کی مہارت ایسی ہو کہ وہ درجہ اجتہاد پہ پہنچا ہوا ہو کہ وہ مہارت رکھتا ہو۔ جب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، عام شخص جو ہے اس کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا، جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس نماز کی جو دلائل ہیں، تمام ساری نماز کے دلائل جو ہیں اس کو وہ یہ نہیں یاد ہوتے، تو باقی جو پوری شریعت اسلامیہ اس کے دلائل اس کو کہاں سے یاد ہوں گے؟ دوسرا، راویان حدیث کے اوپر گفتگو، اس کی سند کے اوپر گفتگو، وہ اس کو کہاں سے یاد ہوگی؟ اس وجہ سے ان مسائل کے اندر تقلید کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان ائمہ اربعہ کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی کو پر حق کو جو ہے منحصر جانتے ہیں کہ اسی کے اندر حق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور اس سے ان چاروں مذاہب سے نکل کے جو ہے وہ کسی اور مذہب کی پیروی کرنا یہ بالکل گمراہی ہے۔ اور چونکہ وہ چاروں مجتہد تھے تو انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ درست ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، جب حاکم کوئی فیصلہ کرے تو اس میں اگر اجتہاد کرے تو اگر تو اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اس کا اجتہاد درست نہیں ہے تو اس کو پھر بھی 1 اجر ملے گا۔ یعنی مجتہد کو اگر وہ درست بات کرے تو 2 اجر ملتے ہیں، اگر درست بات نہ بھی ہو اس کی، یعنی وہ غلطی پہ ہو تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، جو مسائل فقہیہ جن کے اندر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ عقیدے کے اندر پیروی نہیں ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے تقلید کو منع فرمایا ہے، وہاں عقیدے کی پیروی مراد ہے کہ وہ عقیدے کے اندر اپنے باپ دادا کی پیروی کیا کرتے تھے، نہ کہ ان مسائل کے اندر جن کے وہ استنباط و استخراج کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے ان کے اندر پیروی۔ ان کے اندر پیروی کرنا تو وہ تو مجبوری ہے ان کی، کہ ان کے اندر پیروی کرنا ضروری ہے کہ وہ کیسے نماز ادا کریں گے، جتنے بھی شریعت اسلامیہ کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کیسے ممکن ہو سکے گا ان کے لیے۔ ہمارا مسئلہ درست ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے اگر وہ درست ہے تو ہمیں دونا اجر ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے خلاف ہیں تو ان کو بھی ان ماننے والوں کو 1 اجر مل رہا ہے۔ اور اگر ہمارا مسئلہ غلط ہے، یعنی ہمارے نزدیک تو یہی ہوگا نا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے اس میں تقویت زیادہ ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہم خطا پر ہیں اور وہ ثواب پر ہیں تو پھر بھی ہمیں 1 اجر جو ہے اس حدیث مبارکہ کے تحت مل رہا ہے اور ان دونا اجر مل رہا ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے تقلید کے اوپر گفتگو کی کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ مسئلہ تقلید کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔